الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أرسله بالحق بشيرًا ونذيرًا بين يدي الساعة فمن يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا نسأل الله ربنا أن يجعلنا ممن يطيعه ويطيع رسوله ويتبع رضوانه ويجتنب سخطه فإنما نحن به وله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا اے کائنات کے لوگوں، ڈر جاؤ اپنے رب سے، اپنے مالک سے، اپنے پالنہار سے۔ وہ ذات جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا
پھر اس جان سے اس کے جوڑے کو پیدا فرمایا، اور پھر ان دونوں میں سے بہت سارے مرد اور عورتیں زمین میں پھیلا دیے، اور ڈر جاؤ اللہ سے جس کے نام کا ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو، اور رشتہ داریوں کو توڑنے سے ڈرو، ان اللہ کان علیکم رقیبا، بے شک اللہ تمہارے اوپر نگرانی کرنے والا ہے، نگہبان۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ کی توفیق سے گزشتہ جمعے میں خواتین کو جو اللہ نے مقام عطا فرمایا ہے اس حوالے سے کچھ گفتگو ہوئی تھی۔ کہ وہ عورت جس کو اپنے لیے حقوق چاہیے اور آج حقوق کا نعرہ لگاتی ہے، وہ عورت اسلام کے دیے ہوئے حقوق پر اگر غور کرے کہ اسلام نے جو عورت کو حقوق دیے ہیں، تو وہ ساری زندگی صرف شکر کرتی رہے تو شکر ادا نہیں ہو سکتا۔ لیکن کیا کیجئے کہ جہالت ہے، اور بالعموم جہالت ہی ہے، اور عربی کا ایک مقولہ ہے کہ الناس اعداء لما جہلوا، کہ لوگ جو ہیں وہ جس چیز سے جہالت میں ہوتے ہیں، جس بات کا پتہ نہیں ہوتا، اس کے دشمن ہوتے ہیں، اور جب بات معلوم ہو جائے تو پھر ان کی وہ دشمنی ختم ہو جاتی ہے۔ ناواقفیت یہ بہت بڑی مصیبت ہے، جہالت ایک بہت بڑی مصیبت ہے جس نے ہمیں نہ صرف اسلام سے دور کر رکھا ہے بلکہ ہماری معاشرت بھی ساری کی ساری بگاڑ کا شکار ہے، اسی وجہ سے کہ ہم اسلام کے حوالے سے، دین کے حوالے سے، باہمی ادب احترام اور حقوق اور آپس کی زندگی کے حوالے سے جو اسلام نے ہمیں ہدایات دی ہیں، ہم ان کے اعتبار سے جاہل ہیں اور ان کا علم حاصل کرنے کی بھی کوشش نہیں کرتے۔ اس لیے طرح طرح کے فلسفے پنپنے کی گنجائش پیدا ہوتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو کتاب و سنت کے ساتھ جڑنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خواتین کے حوالے سے گفتگو ہوئی تو بہت ساری بہنوں بیٹیوں کے مجھے فون بھی آئے اور بعض کے میسیجز آئے کہ آپ دعویٰ تو کرتے ہیں کہ اسلام نے عورت کو بہت سارے حقوق دیے ہیں اور بڑی عزت اور احترام دیا ہے اور مرد کو اس کا خادم بنایا ہے، اور حقیقتاً مرد خادم ہے عورت کا، چاہے وہ باپ ہو تو وہ اپنی بیٹی کے لیے خادم ہے، اور اگر وہ بھائی ہے تو وہ اپنی بہن کے لیے خادم ہے، اگر وہ بیٹا ہے تو اپنی ماں کا خادم ہے، اور اگر وہ شوہر ہے تو اپنی بیوی کا خادم ہے۔ اللہ نے اس کو ہر اعتبار سے کارکنان دیے ہیں خدمت کرنے کے لیے، لہٰذا جی اپنے ارد گرد جتنے مرد پاتی ہے وہ سارے کے سارے کسی نہ کسی طور اس کی سہولت کا سامان کر رہے ہوتے ہیں۔ تو جب یہ ہے اور یہ حقیقت ہے کہ اسلام نے عورت کو اتنا ہی اعزاز عطا فرمایا ہے، تو ہمارے گھروں کا ماحول، ہمارے مسلمان گھروں کا ماحول، ہمارے مسلمان گھرانوں کا ماحول اسلام کے مطابق کیوں نہیں؟ بیٹیوں کے گلے ہیں کہ ہمارے باپ ہم سے اچھا سلوک نہیں کرتے، بیویوں کے گلے ہیں کہ ہمارے شوہر ہم سے اچھا سلوک نہیں کرتے، بہنوں کے گلے ہیں کہ بھائی ہمارے اوپر ظلم کرتے ہیں، ماؤں کے گلے ہیں کہ بیٹا مجھے حق نہیں دیتا۔ اللہ اکبر، اللہ ھذا القیاس۔ یہ ہم معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ اس طرح کی عملی طور پر اتنی زیادہ بدعنوانیاں پائی جاتی ہیں، اس کو آپ سوشل کرپشن کہہ لیجئے، سماجی بدعنوانی کہہ لیجئے، کہ اس کا تعلق اسلام کے ساتھ نہیں ہے، یہ مسلمانوں کی بد کرداری کے ساتھ اس کا تعلق ہے۔ ظاہر ہے کہ نماز اسلام میں ہے، جو نماز نہیں پڑھتے اس میں نماز کیا قصور ہے؟ نماز برائی اور بے حیائی سے روکتی ہے، جو پڑھے گا اس کو روکے گی، جو نہیں پڑھتا، جو اس ٹول کو استعمال ہی نہیں کرتا، اس کا کیا تعلق اس کے ساتھ؟ قرآن سیدھے رستے پر لے کے جاتا ہے، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ سیدھے رستے پر لے کے جاتا ہے،
لیکن جو قرآن کے ساتھ اپنی زندگی منسلک ہی نہیں کرتا تو اس میں قرآن کا کیا قصور ہے؟ الا ھذا القیاس، اگر معاشرے کے اندر اس طرح کی اگر جتنی بھی کرپشن، سماجی بدعنوانی پائی جاتی ہے، بہنوں کے اوپر بھائی ظلم کر رہے ہوں، یا بیٹیوں کے اوپر باپ ظلم کر رہے ہوں، یا بیویوں کے اوپر شوہر ظلم کر رہے ہوں، تو کسی بھی صورت، یا بیٹے جو ہیں ماں کو پورا احترام نہ دے رہے ہوں اور ماؤں کے ساتھ بدسلوکی کے مرتکب ہو رہے ہوں اور صبح و شام ہو رہے ہوں، تو اس میں اسلام کا قصور نہیں ہے، ہم مسلمانوں کا قصور ہے کہ ہم نے اسلام کی جس طرح باقی تعلیمات کو پس پشت ڈالا ہے، اس طرح ہم نے یہ سماجی تعلیمات بھی پس پشت ڈالا۔ اس لیے اگر کسی گھر میں کوئی بھی ظالم مرد ہے اور وہ کسی بھی طرح کا ظلم کرتا ہے، اور سن لیجئے ظلم کا مطلب صرف مار پیٹ نہیں ہوتا، ظلم کا مطلب ہوتا ہے حقدار کو حق نہ دینا، وضع شیء فی غیر موضعہ، اس کے مقابلے میں عدل ہے، عدل کا مطلب ہوتا ہے وضع شیء فی موضعہ او محلہ، کسی چیز کو اس کا حق دینا عدل ہے اور اس کا حق نہ دینا ظلم ہے۔ لہذا جہاں بھی حقدار کو حق نہیں دیا جا رہا وہاں ظلم ہو رہا ہے، اور جو ظلم کرنے والا ہے وہ ظالم ہے، اور اللہ کا قرآن میں وعدہ ہے کہ اللہ ظالموں کو کبھی ہدایت نہیں دیتا۔ لہذا ظلم صرف مار پیٹ کا نام نہیں ہے۔ آپ کہیں کہ ہم نے کبھی اپنی بہن کو ہاتھ نہیں لگایا، ہم نے کبھی اپنی بیٹی کو کبھی مارا پیٹا نہیں، یا کوئی شوہر کرے کہ میں نے تو اپنی بیوی کو کبھی ہاتھ تک نہیں لگایا مارنے پیٹنے کے لیے، کوئی شخص اس طرح کی بات کرے کہ میں اپنی ماں کے اوپر ظلم نہیں کرتا، جب آپ اس کا حق نہیں دیتے تو آپ دراصل ظالم ہیں۔ اور خاطر جمع رکھیے، پھر آپ کی نمازیں بھی کام نہیں آئیں گی۔ جب آپ نے حقدار کا حق نہیں دیا تو پھر آپ کی نمازیں، آپ کے روزے، آپ کی تہجد بھی ہو سکتا ہے آپ کو فائدہ نہ دے سکے۔ اللہ اکبر! کیونکہ یہ اسلام کا جو نظام ہے یہ پورے کا پورا اور اکٹھا چلتا، یہ ٹکڑیوں میں بٹا ہوا دین نہیں۔ قرآن کہتا ہے کہ پورے کے پورے دین میں داخل ہو جاؤ۔ اللہ اکبر! ادخلوا فی السلم کافہ، یہاں پک اینڈ چوز کوئی نہیں ہے۔ تم سمجھو کہ نماز پڑھنا اللہ کی بندگی ہے، اور بیوی کو، بہن کو، بیٹی کو حق دینا وہ اللہ کی بندگی نہیں ہے۔ جو یہ سمجھتا ہے اس کا تصور دین ہی غلط ہے۔ خاص طور پہ جو عورت ذات ہے جس کو اللہ نے فزیکل سٹرکچر کے مطابق مرد سے کمزور بنایا، جذبات کے اعتبار سے بھی اللہ نے اس کو کمزور بنایا ہے، اس کے مزاج کے اندر اللہ نے ایک خاص قسم کا ایک ٹیڑھا پن رکھا ہے، ایک ٹیڑھ رکھی ہے اس کے مزاج کے اندر، یعنی وہ بات جو مرد کو عام طور پہ سیدھے طریقے سے سمجھ آ جاتی ہے وہ بالعموم خواتین کو سمجھ میں نہیں آتی۔ اس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح بیان فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عورت کو پسلی سے پیدا کیا، خلقت من ضلع، یہ پسلی سے پیدا ہوئی، پسلی کی ہڈی سے، اور پسلی کی ہڈی کا سب سے ٹیڑھا حصہ وہ ہوتا ہے اعلاہ، جو سب سے اوپر والا ہوتا۔ اگر تو اس کو سیدھا کرنے کی کوشش کرے گا نا، فَإِن ذَهَبْتَ تُقِيمُهُ، اگر تیرا پروگرام یہ بنے کہ میں نے اس کو سیدھا کر کے چھوڑنا ہے، یعنی کیا مردانگی ہے کہ میں نے اس کو سیدھا کر کے چھوڑنا ہے، فرمایا کسرتہ، تو اس کو توڑ ڈالے گا، یہ ٹوٹ جائے گی، سیدھی نہیں ہوگی۔ اللہ اکبر! وَإِن تَرَكْتَهُ، اگر تو اس کو چھوڑ دے اس کے حال پر، اس کو اللہ نے بنایا ایسا ہے، اس کو اللہ نے فطرت ایسی دی ہے، اس کے مزاج کے اندر نخرہ ایسا رکھا ہے، اور لوگ سمجھتے ہیں یہ حدیث بیان کرنے میں لوگوں کو بڑی، بعض اوقات خاص طور پہ جو فیمنسٹ ہیں ان کو بڑی دقت ہوتی ہے کہ یہ حدیث جیسے گویا نعوذ باللہ من ذالک یہ عورتوں کی تنقیص کے لیے یہ حدیث ہے، اور وہ اس حدیث کو عورتوں کی تنقیص کے لیے پیش کرتے ہیں کہ دیکھیں جی عورت تو پیدا ہی ٹیڑھی پسلی سے ہوئی، لہذا اس نے تو ٹیڑھا ہی رہنا ہے۔
تو اس کا ٹیڑھا پن گویا یہ اس کی تنقیص ہے۔ سن لیجئے، جس قرآن کا دعویٰ یہ ہے کہ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے آدم کی ساری اولاد کو تکریم اور عزت دی ہے، اس میں کبھی اولاد آدم کی تنقیص کی کوئی بات نہیں ہو سکتی، الا یہ کہ وہ کوئی جرم کرے، وہ مجرم ہو، تو جرم سے اسلام نفرت کرتا ہے، نفرت کرنے کی تعلیم دیتا ہے۔ لیکن اگر وہ مجرم نہیں ہے تو کس بنیاد پر اس کو تنقیص کرے بھائی؟ یہ تنقیص نہیں ہے، یہ اللہ نے مردوں کو حکم دیا ہے کہ اس کو کبھی اپنے مزاج کے مطابق پرکھنے کی کوشش نہ کرنا، اس کے مزاج کے ٹیڑھ پنے کو برداشت کرو، اور اس کے مزاج کے اندر جتنی تلخی ہے، جتنی ٹیڑھ ہے، اور جتنی بھی آپ کے خیال میں وہ بات سمجھنے سے قاصر ہے، اللہ نے اس کو ایسا بنایا ہے تو اس کو سیدھا کرنے کی کوشش نہ کر، بلکہ خود سیدھا ہو کے اس کے ساتھ برتاؤ کر۔ مرد کو حکم ہے کہ عورت کے ساتھ اس کے مزاج کی فیور کر، عورت کو حکم نہیں ہے کہ مرد کے مزاج کی فیور کر، عورت کو حکم صرف فرمانبرداری کا ہے۔ عورت کا کام یہ ہے کہ وہ اپنا آپ اطاعت کے ساتھ، پوری اطاعت کے ساتھ اپنے شوہر کے سپرد کر دے، اس کو یہ حکم ہے، اور اس کے پاس اس بات کی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ وہ گھر سے باہر ایک قدم بھی اپنے شوہر کی مرضی کے بغیر نکالے۔ جب اس کے پاس یہ گنجائش ہی ختم کہ اس کو سارے کا سارا اس کے شوہر کے حوالے کر دیا، اللہ اکبر، اس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کبھی غور کیا کرو، فاتقوا اللہ فی النساء، او لوگو عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرا کرو۔ یعنی ہم ڈر کے نماز تو پڑھ لیتے ہیں، اللہ سے ڈر کے نماز پڑھ لیتے ہیں، اور بیوی کے سامنے مردانگی دکھا کر ہم مسلمان ہونے کا ثبوت پیش کرتے ہیں۔ ساری دنیا میں انسان اخلاق کا اور حسن سلوک کا ایک مرقع بنا ہوتا ہے، لوگوں سے ہنس ہنس کے باتیں ہو رہی ہوتی ہیں، ساری دنیا میں انسان خوش اخلاق مشہور ہو، اور گھر جاتے ہی انسان کا رویہ بدل جائے اور وہ اس کی مردانگی جاگ پڑے اور وہ کہے کہ ہاں میں سیدھے منہ بات نہیں کرتا گھر جا کے۔ اور یہ عملاً میں واقعہ پہلے بھی آپ کو سنا چکا ہوں کہ میرا ایک دوست تھا اور گھر میں صرف والدہ تھی، اب تو وہ بھی فوت ہو گئی، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، بہت پرانی بات ہے کہ اس خود شادی شدہ نہیں تھا، تو اس وقت، اب تو خیر ماشاءاللہ اس کے بھی بچے ہیں اور فیملی الگ ہوگی، والدہ بھی فوت ہوگی، لیکن اس وقت جب اس نے مجھے بتایا خود کہ والدہ ہے گھر میں اور ایک بھانجی ہے، بس والد صاحب فوت ہوئے ہوئے، تو ایسے ہی کبھی ذکر ہوا تو کہتا میں گھر جاتا ہوں نا تو گھر میں نے کبھی نہیں ہنس کے بات کی، میں ان کو منہ نہیں لگاتا۔ میں کہا سبحان اللہ، تم تو بڑے بہادر جری ہو، تیرے جیسا تو سورما ہی کوئی نہیں۔ وہ بیچاریاں بھانجی اور ماں گھر بیٹھی ہوئی ہیں، تو جا کے ان سے سیدھے منہ بات نہ کر کے کیا ثابت کرنا چاہتا ہے کہ تو ان سے بڑا ہے، تو گھر کا سربراہ ہے، کیا ثابت کرنا چاہتا ہے؟ سن لیجئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، اخلاق کا تعلق ایمان کے ساتھ ہے، اکمل المومنین ایمانا احسنهم اخلاقا، مومن کامل ایمان والا ہوتا ہی وہ ہے جس کا اخلاق اچھا ہے۔ اور اخلاق اچھا کس کا ہے، اس کا معیار کیا ہے؟ حدیث چل رہی ہے، بات مکمل نہیں ہوئی، آغاز ہے اکمل المومنین ایمانا احسنهم اخلاقا، تم میں سے بہترین اور کامل ایمان والا وہ ہے، تمام اہل ایمان میں سے اچھا ایمان اس کا ہے جس کا اخلاق اچھا ہے۔ اور فرمایا خیارکم خیارکم لنسائہم، اور اخلاق کس کا اچھا ہے، اس کا معیار کیا ہے؟ اس کا معیار یہ نہیں ہے کہ بازار میں تمہارے تیور کیسے ہوتے ہیں، اس کا معیار یہ نہیں ہے کہ تم لوگوں سے ملتے ہو تو کیسے ملتے ہو، اپنے دفتر میں تم کتنے خوش اخلاق مشہور ہو، اپنا بزنس تمہارا کیسا چلتا ہے،
اخلاق کا معیار یہ ہے، خیارکم لنسائکم، جو تم میں سے اپنی بیویوں کے ساتھ، اپنے گھر کی عورتوں کے ساتھ جو اچھا ہے، یہ معیار ہے کہ وہ اخلاق کے اعتبار سے کیسا ہے۔ وہاں جا کے تمہاری ساری مردانگی جاگ پڑتی ہے، باقی دنیا کے سامنے تم بھیگی بلی بنے ہوتے ہو۔ اگر یہی بھیگی بلی اپنی ماں کے سامنے بن جاؤ، اپنی بہن کے سامنے بن جاؤ، اپنی بیوی کے سامنے بن جاؤ، تو اللہ نے جو قوام بنایا نا مرد کو، اس کا معنی افضل ہونا نہیں ہے، غلط ترجمہ کیا ہم نے۔ اگر ہم سمجھتے ہیں کہ الرجال قوامون علی النساء کا معنی یہ ہے کہ مرد عورتوں پر افضل ہے، غلط معنی ہے جس نے بھی کیا ہے۔ قوام کا مطلب ہوتا ہے نگران، ایڈمنسٹریٹر۔ اللہ نے مرد کو ایڈمنسٹریٹر بنایا، لہذا اس کی ایڈمنسٹریشن، انتظامی اختیارات گھر میں مرد کے ہیں۔ عورت کو چاہیے کہ اس کے انتظامی اختیارات کو قبول کرے اور ہر اعتبار سے اطاعت کرے اس کی، حتیٰ کہ جس کو وہ گھر میں آنا پسند نہیں کرتا اس کو گھر نہ آنے دے، حتیٰ کہ گھر سے ایک قدم اس کی اجازت کے بغیر نہ نکالے۔ گھر کے اندر انتظامی حکم چلے گا تو مرد کا چلے گا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس سے افضل ہے۔ گھر کی ملکہ تو وہ ہے، اخلاق اس سے مرد نے اچھا رکھنا ہے، یہ اس کی ذمہ داری ہے۔ اور پھر جو ہم سمجھتے ہیں نا روٹی دے دینا اور کھانا دے دینا بس یہ، اور کپڑے پہنا دینا، یہ کافی ہے۔ ہم نے دے رہے ہیں حقوق، اور کیسے دے رہے ہیں یہ بھی میٹر کرتا ہے، کس طریقے سے دے رہے ہیں، آپ کا اخلاق کیا ہے، آپ کا حسن سلوک کیسا ہے، آپ جو کھانا، جو نان و نفقہ، جو ذمہ داری ہے آپ کی، آپ کس طرح دے رہے ہیں۔ دیکھیں خاص طور پہ جو میاں بیوی کا رشتہ ہے بڑا ہی نازک رشتہ، اور یہ جو آیت سورہ نساء کی پہلی آیت ہے، یہ جو جینڈر ڈسکریمنیشن کا، یہ جینڈر ایکویلٹی کا، یا حقوق نسواں کی پوری تحریک جو ہے، یہ اس کا قلع قمع کر دیتی ہے آیت اگر اس کو غور سے پڑھ لیا جائے۔ اللہ فرماتا ہے تم سب ایک دوسرے میں سے ہو۔ یہ جینڈر ایشو کوئی ایشو نہیں ہے، مردوں کو بھی پیدا کرنے والا اللہ، عورتوں کو بھی پیدا کرنے والا اللہ۔ یہ ان بدبختوں نے شروع کیا ہے جنہوں نے عورت کو مرد سے کمتر سمجھا ہے۔ اسلام نے تو کمتر نہیں سمجھا، اسلام نے تو عزت دی ہے۔ جنہوں نے کمتر سمجھا، ہمارے ایک استاد محترم فرمایا کرتے تھے، مجھے نہیں معلوم کہ وہ میں نے کوئی لٹریچر میں پڑھا نہیں ہے ان کے، لیکن میں نے اپنے استاد سے یہ بات سنی کہ فرماتے ہیں کہ یہودی جو ہے ایک دعا کرتے ہیں جب وہ ان کے کانگریگیشنل پریئر، جو ان کی جو اجتماعی عبادت ہوتی ہے، تو اس میں یہودی دعا کرتے ہیں، اس میں مرد بھی ہوتے ہیں عورتیں بھی ہوتی ہیں، اور وہ سب مل کے دعائیں کر رہے ہوتے ہیں، اور اس دعا کا ایک حصہ یہ ہے کہ وہ پھر شکر کرتے ہیں، شکر ہے یا اللہ تو نے ہمیں پتھر نہیں بنایا، شکر ہے تو نے ہمیں جانور نہیں بنایا، شکر ہے تو نے ہمیں درخت نہیں بنایا، شکر ہے فلاں نہیں بنایا، فلاں نہیں بنایا۔ اور ایک موقع پہ جا کے عورتیں خاموش ہو جاتی ہیں اور مرد کہتے ہیں شکر ہے تو نے ہمیں عورت نہیں بنایا۔ یعنی جن کے مذہب کے اندر یہ تصور موجود ہے، اور آپ عیسائیت کو لے لیجئے، ان کے مذہب کے اندر بھی یہ تصور موجود ہے کہ عورت کمتر ہے، عورت گناہوں کا مجموعہ ہے، لیکن اسلام نے اس کو عزت دی ہے۔ اسلام کہتا ہے کہ عورت اپنے عورت ہونے پر شکر کرے، مرد اپنے مرد ہونے پر شکر کرے، اس کا ایک دائرہ کار ہے، اس کا ایک دائرہ کار ہے، اس کی تکریم ہے، یہ دونوں ایک دوسرے کی تکمیل کرتے ہیں۔ مرد عورت کے بغیر نامکمل ہے، عورت مرد کے بغیر نامکمل ہے۔ مرد کس بنیاد پر یہ دعویٰ کر سکتا ہے، اور کس فخر کس بات کا؟ پیدا تو ماں کے پیٹ سے ہوئے ہو نا، کبھی کوئی باپ کے پیٹ سے بھی پیدا ہوا؟ ماں کے بغیر جو پیدا نہیں ہو سکتا، وہ عورت کو کمتر سمجھے تو سوائے اس کے دماغ کی خرابی کے اور بے غیرتی کے اور کیا بات رہے؟ وہ ماں جس نے اس کو جنم دیا ہے، لہذا وہ عورت جو بیوی ہے وہ بھی کسی کی ماں ہے، اور اس کی عزت اور تکریم، اخلاق کا معیار سن لیجئے، اور اللہ کے تقوی کا معیار اور ایمان کا معیار، یہ ساری چیزیں ایک دوسرے سے ٹوٹی ہوئی نہیں ہیں کہ تم نماز کے وقت اللہ سے ڈر رہے ہو، بیوی سے حسن سلوک کرتے وقت تمہیں ڈر ہی نہیں لگ رہا۔ اور حسن سلوک، قرآن، یہ جو حسن سلوک ہے یہ بڑی
ایک کامن ٹرم ہے جو ہمیں سمجھ نہیں آتی. حسن سلوک کا کیا مطلب؟ حسن سلوک کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی کے ساتھ آپ جو سلوک کر رہے ہیں نا، وہ اس معاشرے کے اندر جو بھی نارمز چل رہے ہیں اس میں سے بہترین انداز میں ہو. آپ اگر کسی کو کوئی گفٹ دینا چاہیں، کسی بڑے کو، کسی افسر کو، کسی استاد کو، اور اس کے پاس جائیں اور دور سے یہ پھینکیں، اے لو تمہارا گفٹ. گفٹ تو ہے لیکن وہ کہے گا بڑا بد اخلاق ہے. آپ دے رہے ہیں لیکن بد اخلاقی ہے. آپ کسی کو کہیں کہ یہ پکڑا اس کو، وہ سامنے کھڑا ہو، آپ کہیں یہ پکڑا اس کو، یہ اس کا گفٹ ہے، اور پھر منہ دوسری طرف کر لیں، تو وہ جتنا بھی گیا گزرا ہوگا اس کی عزت نفس مجروح ہوگی. وہ کہے گا نہیں میں نہیں لیتا یہ. تو آپ اگر کھانے اور طعام کا آپ اور لباس کا بندوبست کر رہے ہیں بیوی کا، تو کس اسلوب میں کر رہے ہیں یہ بھی اللہ کے ہاں گنا جا رہا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کا حق ہے. الا وحقہن علیکم، یہ بیویوں کا تمہارے اوپر یہ حق ہے. کیا حق ہے؟ یہ نہیں کہ ان کو کھانا دو اور لباس دو، صرف یہ نہیں. یہ دوسری حدیث میں فرمایا وَرِزْقُهُنَّ وَلِبَاسُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، یا رزقهن وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ. معروف طریقے سے ہونا چاہیے، بہترین جو اصول ہے، جو معاشرے کا، جو تمہارے خاندان کا. لیکن یہاں اس حدیث میں یہ نہیں فرمایا. یہاں فرمایا ان تحسنوا الیہن. الفاظ پر غور فرمائیے. الا وحقہن علیکم. اور دنیا کے مردوں سن لو، اپنے آپ کو مسلمان کہنے والوں سن لو، ان کا حق ہے تمہارے اوپر. کیا حق ہے؟ فرمایا ان تحسنوا الیہن فی کسوتہن وطعامہن. جو لباس اور جو طعام کا بندوبست آپ نے کرنا ہے نا، وہ انتہائی بہترین طریقے سے ہونا چاہیے، جو معاشرے کا بہترین سے بہترین طریقہ ہے. ان تحسنوا الیہن، احسن طریقے سے، بہترین طریقے سے. گویا اس کا مطلب یہ ہے کہ کہیں تمہارے جیسچر سے ماں کے بارے میں تو کہہ دیا نا فلا تقل لہما اف، ماں باپ کو اف تک نہیں کہنا. تو یہ جو دوسری بیویاں، دوسری عورتیں ہیں، بیویاں، بیٹیاں اور بہنیں، ان کے لیے بھی یہی ہے کہ یہ نازک آبگینے ہیں، کہیں ٹوٹ نہ جائیں. ان تحسنوا الیہن. آپ کو معلوم ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہ ہودج اٹھایا جانے لگا، اس میں امہات المومنین تھی، ان میں سے کوئی تھی، وہ اٹھانے لگے جلدی سے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا رفقا بالقواریر. اپنے صحابہ سے فرمایا آرام سے اٹھاؤ، اس میں قواریر ہیں. اور قواریر کہتے ہیں نازک آبگینوں کو. یہ نازک آبگینے ہیں، شیشے کے برتن ہیں، یہ ٹوٹ نہ جائیں. آرام سے رفقا بالقواریر، جن کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمان ارشاد فرمائے کہ ان کے ساتھ ان کا ہودج اور ان کی ڈولی بھی جلدی نہیں اٹھانی، کہیں جھٹکا نہ لگ جائے. تم نے کیا سمجھ رکھا ہے کہ تمہاری ساری بندگی اور عبادت اور تقوی نماز میں پورا ہو جاتا ہے؟ اس کا تعلق ایک ایک عمل کے ساتھ ہے. ادخلوا فی السلم کافہ. لہذا میں مومن مردوں سے یہ درخواست کرتا ہوں، مسلمان مردوں سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ اللہ کے لیے اسلام کو بدنام نہ کریں. اسلام تمہاری وجہ سے بدنام ہو رہا ہے. جتنا بڑا نمازی ہے اتنا بڑا بد سلوک ہے گھر والوں کے ساتھ. جتنا بڑا نمازی ہے اتنا زیادہ بیوی کے حقوق دینے پر وہ بے باکی کا اظہار کرتا ہے اور اس کے حقوق کی ادائیگی کے بارے میں لاپرواہی کا اختیار کرتا ہے، کیونکہ اس کے اللہ کے ساتھ ڈائریکٹ یاری ہے. وہ نمازیں پڑھتا ہے، وہ تہجد پڑھتا ہے، اس کے چونکہ اللہ کے ساتھ زیادہ اچھے تعلقات ہیں، لہٰذا اس کو کسی آدمی کی، کسی دنیا میں کسی شخص کی ضرورت ہی نہیں ہے. اور بیویوں کے بارے میں وہ اتنا زیادہ. اور رہ گئی دوسری بات کہ گھروں میں
یہ جو بیویاں شکایت کرتی ہیں نا کہ ہمارا شوہر ایسا کرتا ہے اور شوہر ایسا کرتا ہے. اچھا ایک بات اور سن لیجئے میں اگلی طرف جانے کی سے پہلے، کہ گھر کا نان و نفقہ، گھر کی ضروریات، یہ ذمہ داری ہے مرد کی. اگر عورت صاحب مال، صاحب جائیداد ہو تو پھر بھی یہ ذمہ داری ساقط نہیں ہوتی، مکمل ذمہ داری. یعنی وہ اس بات کا بہانہ نہیں بنا سکتا مرد کہ عورت کے پاس تو اپنی بہت جائیداد ہے. اور آج کل یہ نوکری والی مصیبت ہے کہ عورتیں خود نوکری کرتی ہیں، جاب کرتی ہیں، اور پھر ان کا خیال یہ ہے کہ چونکہ اسلام نے عورت کی جائیداد میں، عورت کے پیسوں میں مرد کا کوئی حق نہیں رکھا، لہذا ہماری تنخواہ کے بارے میں مرد کو بالکل نہیں پوچھنا چاہیے. تو سن لیجئے، اس میں بھی ہم افراط و تفریط کا شکار ہو گئے ہیں. وہ مرد جس کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ ایک قدم اپنی عورت کو گھر سے باہر نہ نکالنے دے، اگر وہ یہ برداشت کرتا ہے کہ عورت 8 گھنٹے ڈیوٹی دے جا کے، اور وہ اپنے حقوق کمپرومائز کرتا ہے، 24 گھنٹے مرد کے ہیں، اس میں اگر وہ 8 گھنٹے عورت کے لیے کمپرومائز کرتا ہے، عورت چاہے اس کو اپنے اوپر ظلم سمجھے اور عورت سمجھے کہ فٹیگ تو میں کرتی ہوں، اس کا کیا حق ہے، تو اس کو کس نے کہا ہے فٹیگ کرے؟ اس کو کس نے کہا ہے کہ جاب کرے؟ اگر مرد عورت کو جاب کرنے پر مجبور کرتا ہے تو اس سے بڑا بے غیرت مرد دنیا کائنات میں کوئی نہیں. اس سے بڑی بے غیرتی نہیں ہو سکتی. ہاں عورت خود جاب کرنا چاہے تو پھر وہ یہ سمجھے کہ مرد نے اپنا وقت کمپرومائز کیا ہے، مرد نے اپنی اجازت دی ہے، مرد نے اس کی ذمہ داریوں میں سے 8 گھنٹے، 5 گھنٹے، 6 گھنٹے، 2 گھنٹے اس کو اجازت دی ہے. تو جب اجازت دی ہے تو اب کانٹریکٹ کے اندر تبدیلی واقع ہو گئی ہے. جب کانٹریکٹ کے اندر تبدیلی واقع ہو گئی ہے تو دونوں نے اگر میوچل انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ، آپس کی باہمی رضامندی کے ساتھ جاب کرنے کا فیصلہ کیا ہے تو اب دونوں کے حقوق تو کمپرومائز ہوں گے. لہذا وہ عورت یہ نہ سمجھے کہ جس نے وقت دیتے وقت، جاب کے لیے وقت دیتے وقت مرد سے اجازت لی ہے کہ میں وقت دے دوں، تو اب وہ یہ نہ سمجھے کہ اب اس کی تنخواہ پر مرد کو پوچھنے کا حق نہیں ہے. وہ پوچھ سکتا ہے اس کو کہ یہ جو جاب آپ کرتی ہیں، یا تو مرد اس کو جاب کی اجازت ہی نہ دے. اگر مرد اتنا سینسٹیو ہے تو وہ اجازت ہی نہ دے، وہ کہے کہ تمہیں کوئی اجازت نہیں، تمہاری ذمہ داری میرے اوپر ہے، میں تمہارا نان نفقہ پورا کروں گا، تمہاری ہر ضرورت پوری کروں گا، تمہیں جاب کرنے کی ضرورت نہیں. لیکن اگر وہ کرتی ہے تو پھر بھی باہمی انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ اس کے اگر اخراجات کو، اس کی تنخواہ کے مصارف کو اگر طے کر لیا جائے، ہے تو وہ عورت کا حق، لیکن اس قدر جس قدر اس کی جاب سے مرد کا حق متاثر ہوتا ہے، اس قدر اتنی پرسنٹیج اس میں مرد کی بھی شامل ہے. لہذا اگر باہمی طور پر وہ کوئی بھی فیصلہ کر لے تو کوئی حرج نہیں ہے اس میں، اور اس میں افراط و تفریط کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے. ہاں عورت کی وہ ذاتی آمدنی جو وراثت میں ملی ہو، جو اس کو والدین کی طرف سے ملی ہو، یا کسی ایسے سورس سے ملی ہو جس میں عورت کا کوئی حق، مرد کا کوئی حق کمپرومائز نہیں ہوا، اس پر مرد کا کوئی حق نہیں کہ وہ اس سے پوچھے بھی کہ تم نے کہاں خرچ کیا ہے. وہ جہاں مرضی خرچ کرے، وہ لاکھوں کی، کروڑوں کی، اربوں کی مالکہ ہو، اس کے اندر کوئی دخل نہیں ہے کہ مرد اس سے پوچھ بھی سکے کہ تم نے کہاں خرچ کیا. اس کی مرضی جہاں مرضی خرچ کرے، یہ اس کی جائیداد. البتہ جو جاب کر رہی ہے، وہ کمائی کر رہی ہے، اس میں وہ مرد کا حق کمپرومائز کر رہی ہے. جب مرد کا حق کمپرومائز ہو رہا ہے تو اس میں دونوں کو باہمی انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ چلنا چاہیے. نہ اس کو یہ کہنا چاہیے کہ اس مرد کو کہ تمہاری ساری تنخواہ پر میرا حق ہے، یہ غلط ہے. اور یہ کہنا کہ تم اپنی مرضی سے خرچ نہیں کر سکتی، بالکل یہ غلط ہے. البتہ باہمی انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ. رہ گئی بدسلوکی، تو جس موقع پر جہاں بھی آپ کے دل کو ٹھیس پہنچتی ہے، آپ جب ان کو ٹھیس پہنچاتے ہو تو آپ کو قواریر نہیں کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قواریر بیویوں کو کہا، رفقم بالقواریر. یہ نازک آبگینے ہیں، ان سے ہمیشہ نرمی سے بات کریں. یہ ٹوٹ جاتے ہیں، ان کا دل بہت جلدی ٹوٹ جاتا ہے.
لہذا ایسی کوئی بھی بدسلوکی انسان اپنی جگہ پہ رکھ کے ان کو دیکھے. اور میں یہ بات اصرار کے ساتھ بار بار اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہم اپنی وجہ سے اسلام کو بدنام کر رہے ہیں, ہم اپنے کرتوتوں کی وجہ سے. اور جتنا زیادہ کوئی اسلام کے قریب ہے, عملاً دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ ان کے گھر کے حقوق سب سے زیادہ متاثر ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. لہٰذا وہ جو آزادی والے ہیں انہوں نے عورت کو مادر پدر آزاد کر دیا ہے, اور جو اسلام والے ہیں انہوں نے اور طرح سے اس کو باؤنڈ کر دیا ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ حجۃ الوداع میں فرماتے ہیں کہ لوگو استوصوا بالنساء فاتقوا اللہ بالنساء فاتقوا اللہ فی النساء واستوصوا بالنساء خیرا. میں تمہیں وصیت کرتا ہوں, تاکیدی حکم دیتا ہوں کہ ان نازک آبگینوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے ہمیشہ. کبھی سوچا کرو, انما ہن عوان فی بیتکم یا فی بیوتکم, یہ بیچاریاں تمہارے گھروں میں قید ہو کے آ گئی ہیں, اللہ نے یہ تمہارے حفاظت میں دی ہیں. اور فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانِ اللَّهِ, اللہ نے ان کو تمہاری حفاظت میں دیا. لہذا دنیا کے مردوں, عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرو. فَاتَّقُوا اللَّهَ فِي نِسَائِكُمْ, اپنی عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرو. جب اس کا حق متاثر ہوگا تو نمازیں نہیں چھڑوا سکیں گی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے تو کسی نے پوچھا تھا نا, تہجد بھی پڑھتی ہے, نمازیں بھی پڑھتی ہے, صدقہ بھی کرتی ہے, بس پڑوسی تنگ رہتا ہے. فرمایا جہنم میں جائے گی. پڑوسی تنگ رہنے سے جہنم ہے, تو بیوی تنگ رہے تو پھر جنت ہے. پھر نمازیں چھڑوا لیں گی, پھر تہجد چھڑوا لے گی. نہیں, فاتقوا اللہ فی نسائکم, اپنی عورتوں کے بارے میں انما ہن عوان عندکم, وہ تمہارے پاس بیچاری قیدی ہیں, تمہارے گھر میں آئی ہیں. واستحللتم فروجہن بکلمۃ اللہ, ان کے اوپر جو تمہارا حق بنا ہے نا کہ بیوی جو ہے وہ خامن کو نہ نہیں کر سکتی, بیوی کے پاس کوئی گنجائش نہیں ہے کہ خامند اس کو اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے بلائے اور وہ نہ کرے. فرمایا یہ اللہ کے نام پر یہ تمہیں حق ملا ہے, یہ ایسے نہیں ملا, یہ اللہ کے نام پر ملا ہے. اور اللہ نے ان کو تمہارے لیے حلال کیا ہے اپنے نام پر, بکلمۃ اللہ, اللہ کے نام پر ہوا ہے. لہذا اس کے بارے میں اللہ سے ڈرا کریں. اللہ ہر وقت دیکھ رہا ہے. ان اللہ کان علیکم رقیبا, اللہ تمہارے اوپر نگہبان ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم یہ نازک آبگینوں کے ساتھ تھوڑی سی بدسلوکی کر کے, تھوڑے سے معاملات غلط کر کے اپنا سارا کچھ ضائع کر بیٹھیں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان کہ اخلاق کا معیار اگر ہے, ایمان کا معیار ہے تو اخلاق ہے, اور اخلاق کا معیار یہ ہے کہ گھر والوں کے ساتھ انسان کا کیسا سلوک ہے, یہ معیار ہے. خیارکم خیارکم لنسائکم, اور پھر ساتھ فرمایا کہ خیرکم خیرکم لأہلہ, تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والی کے ساتھ اور گھر والوں کے ساتھ اچھا ہے. اور فرمایا وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي, اور سن لو میری مثال ساری دنیا کو دے دیا کریں. جو آپ کو زن مرید ہونے کا تانا دے, جو آپ کو گھر والوں سے حسن سلوک کرنے پر مطعون کرے, ان کو بتاؤ کہ انا خیرکم لأہلی, میں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم تم سب سے زیادہ اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والا ہوں. ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے اگر دعوے دار ہیں, ہم ان کے امتی ہونے کے اگر دعوے دار ہیں, اور ان کی سنت کی پیروی کا دعویٰ کرتے ہیں, تو ہمیں آج سے اپنے اپنے طرز عمل چینج کرنے پڑیں گے. اور ہر وہ طرز عمل جو کسی کا دل دکھانے والا ہے, وہ کوئی مرد ہو, کوئی اپنا ہو, کوئی پرایا ہو, کوئی عورت ہو, کوئی چھوٹا ہو, کوئی بڑا ہو, سب غلط ہے. لیکن اپنے جیسے تگڑے کے ساتھ انسان متھا لگائے تو وہ اور بات ہے. یہ تو بیچاری ہے ہی تمہارے پاس قیدی. انما ہن عوان عندکم, ان کے ساتھ کس طرح کا متھا لگانا اور ان کے ساتھ بدسلوکی کر کے, اور ظاہر ہے جتنا کوئی کمزور ہوتا ہے اور تمہارا ڈیپینڈنٹ ہوتا ہے اس کی ذمہ داری اتنی بڑی بڑھ جاتی ہے. اللہ تعالی ہم سب کو درست
طرز عمل کی توفیق عطا فرمائے، شریعت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔